ناؤ لے کے آیا، کہا نہیں یہ میری نہیں ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، یہ یقین ہے، یہ حق الیقین کی طاقت ہے۔ ایک حق الیقین کی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو اتنا اعتقاد آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر اتنا یقین آ جاتا ہے کہ میری دعا رب سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے رب اس کی دعائیں قبول فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت رابعہ بصری کے پاس پھر 11 روٹیاں لے کے ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا یہ بھی میری نہیں ہے، وہ اس نے وعدہ کیا تھا ایک کے بدلے 10 ہوں گی، تو وہ 10 ہوں گی، نہ 9 ہو سکتی ہیں نہ 11 ہو سکتی ہیں۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے 10 لی، ہاں کہا یہ میری ہیں، تو آواز آئی اے رابعہ بصری تو امتحان میں کامیاب ہے، پھر وہ رابعہ بصری بنتی ہے، پھر وہ حضرت ابو الحسن، پھر ابو القاسم گرگانی بنتے ہیں، پھر وہ حضرت جنید بغدادی بنتے ہیں، پھر وہ حضرت جنید بغدادی بنتے ہیں، پھر وہ حضرت عبد الخالق غیدوانی بنتے ہیں، پھر وہ شہنشاہ نقشبند بخارا بنتے ہیں، پھر وہ شہنشاہ نقشبند بخارا بنتے ہیں، پھر وہ حضرت خواجہ باقی باللہ بنتے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا کیا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جوش میں آئے، نان بھائی وضو کرا رہا تھا، جوش میں آ گئے، پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، وہ نان بھائی کی کیا خوب تھا، اس نے اور کچھ نہیں مانگا، حضرت باقی باللہ سے عرض کی حضور مجھے بھی باقی باللہ بناؤ۔ آج کا کوئی شخص ہوتا، کوئی مرید ہوتا تو کیا کہتا کہ مجھے کوئی دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، پیسے مل جائیں، نہیں کہا کہ حضور مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں۔ فنائیت کا وہ مقام تھا۔ تو گئے حجرے میں گئے تو ایک نان بھائی تھا، ایک باقی باللہ تھے، حجرے سے باہر آئے تو ایک بھی باقی باللہ تھا، دوسرا بھی باقی باللہ۔ ایسا ہی واقعہ ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے آئے اور غار ثور میں قیام فرمایا، اور پھر غار ثور سے چل کے جب یثرب میں مدینہ کے قریب آئے ادھر قیام فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق اتنا آپ کے ساتھ رہے تھے کہ بتاتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے تو لوگ آتے تھے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، وہ فرق نہیں کرتے تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت نبی پاک میں فرق نہیں کر سک رہے تھے۔ تو صوفیاء اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں کہ جب کسی اتنی نگاہ پڑ جائے تو پھر وہ پھر مرید اور پیر میں فرق ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں رہتا، وہ پھر اپنا شیخ کی طرح کامل ہو جاتا ہے۔ توجہ اتحادی کہتے ہیں، وہ ہمیں پہلے اس وقت تو سمجھ نہیں آیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک شخص دیکھنے والا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتا ہے اور نبی پاک کو دیکھتا ہے اور فرق نہیں کر سکتا، وہ بات ہمیں باقی باللہ نہیں سمجھا۔ وہ جب نان بھائی کو حجرے میں لے کے گئے اور جب حجرے سے باہر آئے تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ کیسے ہوا تھا، کہ وہ توجہ اتحادی تھی، کہ انہوں نے وہ گیا تو ایک نان بھائی تھا، ایک باقی باللہ تھا، جب آئے تو پھر ایک بھی باقی باللہ، دوسرا بھی باقی باللہ، ایک پہلا بھی باقی باللہ تھا، دوسرا بھی باقی باللہ تھا۔ پہلے کے چہرے پہ پہلے جو تھے وہ حضرت باقی باللہ جو خود تھے وہ تندرست تھے، لیکن جو دوسرا نان بھائی تھا جس کی شکل و صورت حضرت جیسی ہو گئی تھی، وہ لاغر تھا، وہ تھوڑی دیر بعد وصال کر گیا۔ تو حضرت باقی باللہ سے کسی نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو باقی باللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے جنازے پہ جو شخص آئے گا اس سے پوچھنا کہ مجھے باقی باللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ کا جنازہ رکھا گیا، ایک نقاب پوش شخص آیا، گھوڑے سے اترا، اس نے آپ کا جنازہ پڑھایا، واپس جانے لگا تو جس شخص نے آپ سے سوال کیا تھا اس نے آپ کا گھوڑا روک لیا، اس نے اس شخص نقاب پوش کا گھوڑا روک لیا، میں نے کہا اے نقاب پوش اتنا تو بتاتا جا تو کون ہے، کہاں سے آیا تھا، اور میں نے ایک شیخ سے سوال کیا تھا باقی باللہ سے، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا، تو میرے اس سوال کا جواب دے۔ پوچھا کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ باقی باللہ کو باقی باللہ کیوں کہا جاتا ہے، باقی باللہ کو باقی باللہ کیوں کہا جاتا ہے؟